وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ایک دھار سے دروازہ کھلا تھا۔ شمائل خان غصے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، نہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے دعا مانگی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر کب تک تم مجھے یوں ذلیل کرتی رہو گی؟ وہ اچانک اس پہ برسا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اتنا کچھ کر کے بھی مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ سب کے سامنے تمہاری وجہ سے 4 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں۔ 4 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن ایک بچے تک کی تم مجھے خوشی دے نہیں سکے۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ 4 سال سے وہ یہی طعنہ اس کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ شمائل، میں آپ سے کتنی بار کہوں، یہ میرے اختیار کی چیز تو نہیں ہے۔ اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، تو پھر کیوں آپ 4 سال سے مجھے اس طرح ایک اولاد کی وجہ سے اذیت دے رہے ہیں؟ کیا میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد ہو؟ کیا ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کی گود ہمیشہ سونی رہے؟ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ اپنے یہ ڈرامے بند کرو اور اپنا علاج کرواؤ، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں اور یہ تمہارا بانجھ پن برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صفاقی سے بولا تھا۔ اس کے دل میں کئی تیر پیوست ہو گئے۔ میں بانجھ نہیں ہوں شمائل، یہ خدا کی طرف سے مجھ پہ آزمائش ہے۔ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے میں نے کتنے ٹیسٹ کروائے تھے، کسی میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر آپ کس طرح سے مجھ پر یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اپنا زہر اس پر انڈیل کر خود کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ 4 سال اس نے اس انسان کے ساتھ انگاروں پر گزارے تھے۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ اس نے ہاتھ پونجا اور دروازہ کھولا تو سامنے عطیہ بیگم اور فارس کھڑے تھے۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ ماں کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول گئی تھی۔ عطیہ بیگم اور فارس فرزانہ بیگم سے ملنے ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا حال ہے فرزانہ؟ عطیہ بیگم نے چھوٹی بہن سے پوچھا تھا۔ بس ٹھیک ہوں آپا، فرزانہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ تپی بیٹھی تھی۔ عطیہ بیگم نے محسوس کر لیا تھا آخر کو بہن جو تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے آپا، فرزانہ بیگم جھنجھلا کر بولی تھی۔ آپ مشعل کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ 4 سال ہو گئے ہیں مگر کوئی اولاد نہیں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ فرزانہ، یہ سب اس کے اختیار میں تو نہیں، یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے، عطیہ بیگم نے تحمل سے کہا۔ خدا کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی علاج، کوئی دعا، کچھ تو کرو، ورنہ یوں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا دن رات ٹوٹ رہا ہے۔ فرزانہ بیگم تو جیسے آج بھری بیٹھی تھی۔ ہم ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکے ہیں فرزانہ، مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے شاید، عطیہ بیگم نے چھوٹی بہن کو سمجھانا چاہا۔ فارس خاموشی سے دونوں بہنوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ مشعل کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ آخر کب تک میری برداشت ختم ہو رہی ہے؟ فرزانہ بیگم سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے بولی تھی۔ بس کرو فرزانہ، تمہاری یہ باتیں مشعل کے دل پر چوٹ کرتی ہیں۔ چوٹ تو میرا بیٹا سہ رہا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے۔ تم سوچ بھی سکتی ہو وہ کس حال میں ہے۔ اندر آتی مشعل آنسو ضبط نہ کر سکی اور دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ فارس اس کو دیکھ چکا تھا۔ بیٹوں کے گھر اجاڑنے والی باتیں نہیں کرتے، خدا سے ڈرو فرزانہ۔ عطیہ بیگم کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ فرزانہ بیگم خاموش ہو گئی۔ فارس کو مشعل کے حالات پر دلی دکھ ہوا۔ فرزانہ بیگم نے عطیہ بیگم کو اب سختی سے کہہ دیا تھا کہ 4 سال بہت ہیں، اور اگر اب بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو مجھے سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ان کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا اتر گیا۔ وہ کمرے میں آئی تو شمائل آفس آ چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں واپس گئی تھی۔ شمائل کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ یہ پانی پی لیں۔ اس کے قریب جا کر ڈرتے ڈرتے بولی، جو بیڈ پر بیٹھا شوز اتارا تھا۔ میں نے تم سے مانگا کیا؟ اس نے خونخوار نظروں سے گھوٹتے ہوئے کہا۔ مشعل کے ہاتھ میں گلاس لرز سا گیا۔ نہیں، پر آپ آفس سے آئے ہیں اس لیے آئی، وہ دھیمے لہجے میں سر جھکائے بولی، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کرتے گلاس مشعل کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی کہ کہیں کانچ اس کو نہ زخمی کر دے۔
یہ جو تم فضول کام میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو نا، چھوڑ دو۔ جو عورت اولاد کی خوشی نہ دے سکے وہ فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ اب کھڑی کیا ہو، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ یکدم چلایا تھا، مگر وہ تو جیسے حرکت کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ اس کے چلانے پر بھی وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کتنے زہریلے الفاظ تھے، اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ اولاد پیدا کرنا اس کے اختیار میں تو نہیں تھا۔ وہ سوچتی چلی گئی، مرو یہیں پر، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنی بات کا سر زائل ہوتے دیکھ کر خود ہی لمبے لمبے ڈگ بڑھتا نکل گیا۔ پیچھے وہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو الفاظوں کے تیر اس کی روح میں اتر گئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کو اپنے وجود میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شبنم کے گھر 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی تو فارس فرزانہ پھپھو کے گھر بھی مٹھائی دینے کے لیے آ گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ڈرائنگ روم میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، پھپھو میں مٹھائی دینے آیا تھا۔ شبنم آپی کے گھر ماشاءاللہ سے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ خوشی ہمیں کب نصیب ہوگی۔ دیکھو نا کتنا سونا لگتا ہے گھر۔ فرزانہ بیگم کے لہجے میں حسرت تھی۔ پھپھو جی، آپ مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور دیکھیں نا، شبنم آپی کے گھر بھی تو اللہ نے 5 سال بعد اولاد دی ہے۔ فارس نے فرزانہ بیگم کو حوصلہ دیا تھا۔ بس بیٹا دعا کرو، اب اور صبر نہیں ہوتا۔ شمائل اپنے دوستوں کے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی حسرت جاگتی ہے کہ اس کو بھی کوئی بابا کہنے والا ہے۔ ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرتی مشل سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ فارس کی نظر اچانک مشل کے دوپٹے پر پڑی تھی۔ پھپھو، میں ذرا کچن سے پانی پی کر آتا ہوں۔ وہ بہانے سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشل، بات سنو، فارس نے اس کو پیچھے سے پکارا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے فارس مجھے آپ ہی کہہ کر بلایا کرو۔ 5 سال بڑی ہوں تم سے، اور میں تمہیں کتنی بار کہوں کہ میں تمہیں بڑی آپ ہی نہیں مانتا، ایک دوست کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ فارس نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ بتاؤ کوئی کام تھا؟ وہ اسے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں کوئی کام نہیں تھا، لیکن مہمان گھر پہ آئے ہیں، بندہ کوئی چائے پانی پوچھ لیتا ہے۔ اس کو شرمندہ کرتے بولا تھا۔ اچھا تم آنٹی کے پاس بیٹھو، جا کر میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں رہنے دے، مذاق کر رہا تھا، پھر کبھی آؤں گا تو پیوں گا، ابھی ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ کہہ کر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی کمرے میں بند ہو گئی۔ فرزانہ بیگم کمرے میں لیٹی تھی۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ ان کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ کوئی ہے؟ مجھے دوائی دو۔ فرزانہ بیگم نے کرب سے آواز نکالی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور شمائل اندر آیا تھا۔ اس نے ماں کو تڑپتے دیکھا تو بھاگ کر قریب آیا۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ دوائی فرزانہ بیگم نے مشکل سے کہا تھا۔ شمائل نے فوراً پانی پکڑا اور ان کو دوائی کھلائی۔ کچھ دیر بعد فرزانہ بیگم کی طبیعت سنبھلی تو اس نے غصے سے کچن کی طرف رخ کیا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ چونک کر پلٹی تو شمائل کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ امی کو دوائی کیوں نہیں دی تم نے؟ اس نے دھار کر کہا تھا۔ وہ سن گئی۔ وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں ابھی دیتی ہوں۔ مشل نے گھبرا کر کہا تھا۔ ابھی دیتی ہوں؟ شمائل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جھٹکا تھا۔ اس وقت جب ان کا سانس بند ہو رہا تھا تب کہاں تھی؟ مشل کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ بس غلطی ہو گئی، بھول گئی تھی، اس نے لرزتے لبوں سے کہا تھا۔ بھول گئی تھی؟ تمہاری یہ بھول ان کی جان لے سکتی تھی، کیا تمہیں احساس ہے؟ اس نے غصے میں کہا تھا۔ مشل کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس دماغ میں نہیں رہا۔ شمائل کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری تھی۔ وہ تکلیف سے دوری ہو گئی۔ بس اب ایک لفظ بھی نہ بولنا تم نے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا شمائل، اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ نہیں، اب کچھ نہیں، آج کے بعد یہ سب ختم، سن لو۔ مشل فیاض، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں شمائل، پلیز ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی تھی، مگر وہ نہیں رکا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں،
شمائل نے دھاڑ کر کہا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی سماعتوں میں یہ لفظ گونجنے لگا تھا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ لرزتی ہوئی زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر چیخی تھی، اپنا سامان لو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اب تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے اس کی ذات کو کچل کر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہ گئی تھی۔ عبدالستار اور فاخرہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، عطیہ بیگم، فرزانہ بیگم اور حسن علی۔ عطیہ بیگم کی 1 ہی بیٹی تھی مشل، فرزانہ بیگم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جبکہ حسن علی کی 3 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا فارس تھا۔ عطیہ بیگم نے مشل کو اکیلے پالا تھا۔ مشل چھوٹی سی تھی جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ گئی، اور یہیں پہ پھر انہوں نے مشل کی پرورش کی تھی۔ وقت تھوڑا سا گزرا، بچے بڑے ہوئے تو فرزانہ بیگم نے مشل کا ہاتھ شمائل کے لیے مانگ لیا۔ 1 ہی بہن تھی عطیہ بیگم، ان کی، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی اپنی بیٹی اپنی بہن کے بیٹے سے بیعہ دی، مگر وہ انجام سے بے خبر تھی کہ یہ شادی نہیں، اصل میں ان کی بیٹی کی تباہی تھی۔ مشل نے 4 سال ساس اور شوہر سے بے اولادی کے طعنے سنتے گزار دیے تھے۔ فارس جو مشل سے 5 سال چھوٹا تھا، بچپن سے عطیہ پھپھو اور مشل کو محرومیوں کا سامنا کرتے دیکھ کر اس کے دل میں مشل کے لیے نرم سے جذبات پیدا ہو گئے تھے، مگر جب مشل کی شادی ہو گئی تو اس نے اپنے جذبات اپنے دل کے اندر ہی دفن کر لیے۔ جانتا تھا کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اس کی محبت کی کوئی منزل نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا جب ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ دروازہ فارس نے کھولا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا تو اس کو حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ سامنے لٹی پٹی مشل کھڑی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ تو مشل، اکیلے اس وقت کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ ہوتے بولا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر دھڑام سے نیچے گرنے والی تھی کہ اس نے فوراً سے اس کو تھام لیا۔ مشل، مشل آنکھیں کھولو، وہ زور زور سے بولا تھا۔ پھپھو، پھپھو جلدی آئیں، یہ دیکھیں مشل کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اندر سے عطیہ بیگم کو آواز دی تھی۔ عطیہ بیگم کے ساتھ ناہید بیگم بھی اس کی آواز سن کر بھاگی ہوئی باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے فارس؟ مشل کو بے ہوش فارس کے بازوؤں میں دیکھ کر عطیہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ان کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ امی، جلدی سے پانی لے کر آئیں، مشل کو ہوش نہیں آ رہا۔ فارس اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر جلدی سے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ عطیہ بیگم کی اس کے پیچھے آئی تھی۔ بیٹا، کیا ہو گیا مشل کو؟ اس کے ساتھ کون آیا تھا؟ عطیہ بیگم بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ پھپھو، مجھے نہیں پتا، جب میں نے دروازہ کھولا تو مشل اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ ناہید بیگم جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی۔ فارس نے جلدی سے مشل کے اوپر پانی کے کچھ چھینٹے ڈالے تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ ہوش میں آئی تھی تو سب کی سانس میں سانس آئی۔ مشل بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ شمائل کہاں ہے اور اکیلے کیوں آئی ہو؟ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر ہی عطیہ بیگم نے سوالوں کی بوچھار کر دی تھی۔ امی، وہ ایک دم اٹھ کر عطیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ناہید بیگم اور فارس حیران رہ گئے تھے۔ بیٹا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا ورنہ۔ عطیہ بیگم بیٹی کا اس طرح رونا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ امی، شمائل نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی، اس نے چھوڑ دیا، مجھے کہتے ہوئے وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ کمرے میں سارے نفوس ساکت رہ گئے تھے۔ اندر آتے حسن علی بھی سن کھڑے رہ گئے۔ کیا بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے کیسے چھوڑ دیا اسے تمہیں؟ عطیہ بیگم کو اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ امی، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، میں اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے مجھے چھوٹی سی بات سے تھپڑ مارا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ عطیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا انہیں ڈر تھا۔ ان کی بیٹی اپنے نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بھی وہی داغ لگ گیا تھا جو ان کے ماتھے پہ لگا تھا۔ فارس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شمائل کو جا کے جان سے مار دے، جس نے اس قدر معصوم لڑکی کی قدر نہیں کی۔ ناہید بیگم نے دکھ سے عطیہ بیگم کو گلے لگا لیا
اور ان کو حوصلہ دینے لگے، جبکہ حسن علی کی آنکھوں میں بھی دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ کچھ سال پہلے بہن اجڑ کر گھر آ گئی تھی اور اب بھانجی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ مشل کے طلاق کو 4 مہینے ہو چکے تھے، اس کی عدت مکمل ہو گئی تھی۔ اس کی ذات میں عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ سارا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی، نہ کچھ کھاتی نہ کسی سے بات کرتی۔ عطیہ بیگم زبردستی کچھ نوالے کھلاتی تو کھا لیتی، ورنہ چپ چاپ کمرے میں لیٹی رہتی۔ اندھیرا کیے ابھی بھی وہ دروازہ بند کیے لیٹی تھی جب فارس ناک کر کے اندر آیا تھا۔ کون سا سونگ بناتی رہتی ہو ہر ٹائم؟ اندر لیٹ کر باہر نکلو، ایک انسان پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ اندر آتے ہی اس پہ برس پڑا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو فارس، میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کزن ہوں تمہارا، تمہیں اس طرح اپنی زندگی تباہ کر کے نہیں دے سکتا۔ پلیز فارس، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سب نے چھوڑ دیا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی معنی کے اس بات پر وہ چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کے پاس ہی ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ پلیز فارس، جاؤ یہاں سے، میں کسی بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دم اپنی دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی، مگر وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ بالکل ہوش میں ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، وہ پرسکون لہجے میں بولتا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا اور تم اس طرح کی بکواس کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ چلا کے بولی تھی۔ تبھی ان دونوں کی آوازیں سن کر عطیہ بیگم اور ناہید بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے ہو تم دونوں؟ ناہید بیگم نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ مومانی جان، اس کو سمجھائیں، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، کوئی ہمیں بتائے گا؟ عطیہ بیگم نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں پپو، بس ایک چھوٹی سی بات کی تھی اور یہ غصے میں آ گئی، پرسکون ہو کے بولا تھا۔ اب بتا بھی دو تم دونوں کی بات کیا ہے آخر؟ ناہید بیگم ضد چو کر بولی تھی۔ کچھ نہیں امی، میں نے بس اس سے یہی کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بات پہ یہ بھڑک اٹھی۔ فارس کی بات سن کر عطیہ بیگم اور ناہید بیگم دنگ رہ گئی تھیں۔ کیا بک رہے ہو فارس؟ شرم آتی ہے تمہیں؟ چلو اپنے کمرے میں۔ ناہید بیگم نے جلدی سے اس کو منظر سے غائب کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے مشل سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر تم اس قدر آگ بگولا ہو رہی ہو، میں اس کو سمجھاتی ہوں، وہ سمجھ جائے گا۔ ناہید بیگم نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ناہید، تم جاؤ فارس کو دیکھو، میں اس کو سمجھاتی ہوں۔ عطیہ بیگم نے ناہید بیگم کو آنکھ سے اشارہ کیا تھا تو وہ خاموشی سے چلی گئی۔ تمہارا دماغ تو درست ہے فارس، اگر شادی کرنی تھی تو پہلے بڑوں سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناہید بیگم کمرے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی۔ امی، میں پہلے اس کے دل میں کیا ہے یہ جاننا چاہتا تھا، پھر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ تو پھر جان لیا تم نے کیا ہے اس کے دل میں؟ بیٹا کم سے کم مجھ سے تو بات کر لیتے، یہ عطیہ سے بات کر لیتے، ابھی اس کا تازہ غم ہے، وہ کس طرح تمہیں قبول کرے گی؟ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ تمہیں ابھی اتنی جلدی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ امی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، آپ جانتی ہیں نا سب کچھ، وہ لاڈ سے بولا تھا اور سر ناہید بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں سب کچھ، لیکن بیٹا یہ سب کچھ بہت جلدی ہے، ابھی وہ اپنے پہلے دکھوں سے باہر نہیں آئی، اس کی شادی کا پہلا تجربہ ہی بہت برا ہوا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ شادی کر لے؟ اور دوسری بات، میں اور تمہارے ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور عطیہ کو بھی شاید نہ ہو، لیکن وہ تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہوگی۔ ناہید بیگم نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ امی بس، آپ اوپو اور ابو کو راضی کریں، میں اس کو خود ہی منا لوں گا، بس آپ میرا ساتھ مت چھوڑنا۔
وہ ناہید بیگم کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا۔ ناہید بیگم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ایک اچھی فطرت کی خاتون تھی۔ انہوں نے عطیہ بیگم کو ایک نند نہیں بلکہ ایک بہن سمجھا تھا۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا بیٹا راضی تھا تو وہ بھی راضی تھی۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے وہ مجھ سے، میں بھائی مانتی ہوں اس کو، میں کسی حال میں اس سے نہیں شادی کروں گی۔ وہ غصے سے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ تم اس کی سکی بہن تو نہیں ہونا؟ اسلام میں تم دونوں کا رشتہ جائز ہے، اور رہی عمر کی بات تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عطیہ بیگم بھی دو بدو بولی۔ وہ ضرب سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آپ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں جو ایک میچور لڑکے سے میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نہیں راضی اس رشتے پہ۔ وہ بد لحاظی سے بولی تو عطیہ بیگم نے بیٹی کو خفگی سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے ماموں سے بات کر لینا، میری تو تم نے سننی نہیں۔ عطیہ بیگم بھی اس کی باتوں سے سلگتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ بے بسی سے پھرپھرا کے رہ گئی تھی۔ اوف اللہ، یہ کہاں پھنسا دیا مجھے؟ زندگی میں آگے آزمائشیں کم تھی جو یہ بھی نازل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ جانتی تھی اس کا وجود کانٹوں سے لیس تھا۔ وہ اپنے ساتھ پارس کی زندگی نہیں تباہ کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس کے کسی انکار کو خاطر میں نہیں لایا گیا تھا۔ حسن علی اسے اپنی قسم دے کر اس رشتے پہ راضی کر چکے تھے۔ وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے اس رشتے کو قبول کر گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ جنوری چل رہا تھا۔ مارچ کے اخیر پہ ان کی شادی طے پائی تھی۔ فارس نے شادی کی ہر چیز اپنی پسند کی لی تھی، جبکہ دوسری جانب مشل بالکل ہی لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس نے کسی بھی معاملے میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، جو فارس نے شدت سے محسوس کی تھی، مگر اس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ لیتا اور بعد میں پھر نارمل ہو جاتا۔ دونوں اوپر نیچے کی پورشنز میں رہتے تھے، اس لیے ان کا اکثر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا تھا۔ مشل اس پر ایک سخت نظر ڈال کر گزر جاتی، جبکہ وہ اس کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی فون یوز کر رہی تھی جب وہ ناہید بیگم اس کو کچھ کپڑے دکھانے کے لیے اوپر آئی تھی۔ ہیلو مسز فارس، کیا حال ہے؟ وہ جان کر اس کو تنگ کرنے آیا تھا۔ تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ، میں چھوٹی نہیں ہوں تم سے۔ وہ جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کر اور آگ لگی تھی، مگر وہ بھی فارس حسن تھا، ازلوں کا لاپرواہ، اس کے رویے کو کسی خاطر میں نہ لانے والے۔ تمیز گئی تیل میں۔ اب تو مجھے تم سے محبت کرنے کا پرماننٹ لائسنس مل چکا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ سلگ اٹھی تھی، مگر وہ مزے سے کھڑا اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عطیہ بیگم اور ناہید لاؤنج میں آ گئی۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھ گیا اور وہ اندر سے کلس کر رہ گئی تھی۔ مشل فیاض بنت فیاض احمد، آپ کا نکاح حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق فارس حسن ولد حسن علی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ گھر کے سارے بڑے اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ فارس حسن کے نام کی پکار نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا جیسے، اور پھر وہ آنکھیں بند کیے اپنی ساری بیزاریت اور ساری ناپسندیدگی سمیت اس کو قبول کر گئی اور اپنی زندگی اس کے نام کر دی۔ وہ مشل فیاض سے مشل فارس بن چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا۔ مبارکباد وصول کی جا رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ دوسری جانب اس کے دل میں دکھ ہی دکھ اتر گیا تھا۔ سارے دن کی تھکا دینے والی رسومات کے بعد اسے اس کے گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ عطیہ بیگم بیٹی کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ اب ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں کے سامنے جو رہنی تھی۔ وہ لب بھیج کر بیٹھی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور جا کر سادہ سا سوٹ زیبتن کر کے لیٹ گئی۔ شادی کے ہنگاموں سے اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فارس بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کو سویا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ خود کو تازہ دم کرنے کے بعد وہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا، جو سوئی ہوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابی پن تھا، جسے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ فارس نے آہستہ سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی خوشبو اس کو مسرور کر رہی تھی۔
جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے۔ اس کے ملائم سے گردن پہ جھک گیا۔ مشل اس کے لمس پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے چھونے کی؟ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ فارس نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں مشل، وہ تحمل سے بولا تھا۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر، زبردستی کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ بپری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ رک گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے مشل، میں زبردستی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود راضی نہ ہو جاؤ۔ میں انتظار کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی آیا کہ جس نے ضد، بلیک میل اور ہٹ درمی سے نکاح کروایا وہ اتنی جلدی اس کی بات مان بھی سکتا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر نظریں جھکا لیں اور چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، مجھے معلوم ہے تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بس یہ جان لو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مشل نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ خوشبو اور قربت کا احساس اس پر نیا اور انجان تھا، مگر ساتھ ہی اس کی روح پرانی یادوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، اپنی زندگی فارس، بس سکون، باقی کچھ نہیں۔ تمہیں سکون دینے کے لیے ہی تو میں یہاں ہوں، مگر زبردستی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مشل کے دل میں لمحہ بھر کے لیے ہلچل ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر صوفے پہ چلا گیا اور وہ بیڈ پر آ کر اکیلی رہ گئی۔ ساری رات دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ عطیہ بیگم برسوں بعد مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ ان کے دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر فارس کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ بیٹا مشل ذرا جذباتی ہے، کبھی بلا وجہ رو دے گی، کبھی ضد کرے گی، کبھی بات بات پر اداس ہو جائے گی۔ وہ تم سے عمر میں بڑی ضرور ہے، لیکن اس کے جذبات بالکل بچوں جیسے ہیں۔ اس سے سخت لہجے کی نہیں بلکہ محبت بھری باتوں کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھنا۔ فارس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھپھو جان آپ بے فکر ہیں، میں نے مشل کو دل سے چاہا ہے، وہ میری دنیا ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روتی ہے تو میرا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے، اس کے آنسو میری برداشت نہیں۔ عطیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری بیٹی کو اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کرنے والا انسان دیا جو اس کی محرومیوں کا مرہم بنے گا۔ انہوں نے فارس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم مشل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ پھپھو میرا وعدہ ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ یہ سن کر عطیہ بیگم کے دل کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ حسب عادت خاموش بیٹھی تھی۔ شادی کو ہفتہ گزر گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا ایک بھی رنگ نہیں تھا۔ اس کے نقوش پر صرف اداسی، اجری اجری کیفیت اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ چھپی ہوئی تھی۔ فارس اندر آتے خوشگوار موڈ بنایا تھا تاکہ ماحول بدلے۔ چلو تیاری کرو، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ یہ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور پہلی بار ہم دونوں کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے ہنی مون جانے کا پلان بنایا ہے اور تمہیں ساتھ جانا ہوگا۔ مشل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فارس نے اس کی بات پہ ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ تو پھر مجھے زبردستی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ مشل نے اس کی جانب سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا۔ فارس نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لمس سے وہ سن رہ گئی تھی۔ ایک بار میرا ساتھ دے دو، دیکھنا تمہارے دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کی گرفت میں مشل کا بدن کپ کپا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی دکھ درد چھو کر بھی نہیں گزرے گا آج کے بعد۔ نہ جانے اس کے لفظوں میں ایسا کیا تھا کہ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ اس کے ہاں کہنے کا مترادف تھا۔ فارس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اب انکار نہیں کر رہی تھی۔ شام کو تیار ہو جانا، رات کی فلائٹ ہے۔ وہ کسی دوست سے ملنے جا رہا تھا جب مشل کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شام میں آیا تو وہ میرون کلر کا سوٹ پہن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔
اپنے احساسات پہ قابو پاتے چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی اور ساتھ ہی ہیلز کا جوتا بھی پہن لیا۔ اب وہ مکمل تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی، جو تھوڑی دیر کے بعد نکل آیا تھا۔ وہ آئینے کے پاس آ کر اپنے بال بنانے لگا۔ مشعل نے آئینے میں اس کی عکس کو دیکھا تھا، تبھی فارس کی نگاہیں بھی آئینے پر گئیں اور ایک پل کو دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ رکی تھیں۔ وہ سٹپٹا کر اپنا رخ پھیر گئی۔ وہ بھی خود کو کمپوز کرتے ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ آ جاؤ، نیچے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس کے پیچھے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ناہید بیگم نے اسے دیکھ کر اس کی بلائیں لی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جب وہ نیچے اتر آئی تھی تو عطیہ بیگم راستے میں مل گئی۔ دھیان سے جانا بیٹا، انہوں نے بیٹی کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی امی، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے محبت سے بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ کافی عرصے کے بعد وہ آج اتنی خوبصورت اور پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی اولادوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ مشعل اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ جہاں فارس اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے ناہید بیگم اور عطیہ بیگم نے ان کی سلامتی کی دعائیں کی تھیں۔ مری پہنچتے ہوئے ان کو کافی رات ہو چکی تھی، وہ کافی تھک چکی تھی۔ گاڑی سے اترنے لگی تو دوپٹہ ہیل میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ دھڑام سے زمین پہ گری تھی۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی، جس کو سن کر وہ فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا جو زمین پہ پڑی کراہ رہی تھی۔ کیا ہوا مشعل، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کے پاؤں میں اونچی ہیل سے موچ آ چکی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ یہاں پاؤں پر لگی ہے، شاید موچ آ گئی ہے، وہ درد سے کراتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ تو فارس نے اس کے پیر کی جانب دیکھا جو واقعی مڑ چکا تھا۔ فارس اس کو جلدی سے اپنی باہوں میں بھرا اور اٹھا کر فلیٹ میں لے آیا۔ وہ اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ فارس نے آرام سے اس کو بیڈ پہ لا کر بٹھایا اور خود اس کا پاؤں دیکھنے لگا جو کافی سوج چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے بام نکالی اور جلدی سے اس کے پیر پہ لگانے لگا، مگر مشعل نے جلدی سے اپنا پاؤں کھینچ لیا تھا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، آپ رہنے دیں، وہ تکلیف سے بامشکل بولی تھی۔ اورنگزیب نے اس کو سخت گھوری سے نوازا اور واپس اس کا پاؤں اپنی جانب کھینچ لیا۔ چپ چاپ بام لگواؤ، ہر وقت نخرے نہ دکھایا کرو، کہتے ساتھ وہ اس کے پاؤں پہ بام لگانا شروع ہو چکا تھا اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ جب مساج ہو گیا تو اس کے اوپر پٹی کر کے اٹھ گیا۔ وہ لب بھینچے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں نہ کہیں قرار ملا تھا۔ وہ جیسا بھی صحیح مگر اس کا خیال کرتا تھا، اس کی تکلیف کا احساس کرتا تھا، اس کے دکھوں کا ساتھی تھا۔ بیڈ سے نیچے نہیں اترنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ نرم سے لہجے میں اس کو بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو کمبل اڑا دیا اور خود اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند میں اتر چکی تھی۔ تھکن کے باعث وہ بھی سو گیا۔ 2 دن تک اس نے بیڈ ریسٹ کی تھی۔ فارس نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ اس کے دل میں لگی گرہیں کھلنے لگی تھیں۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے دل نے اس چارہ گر کو قبول کر لیا تھا، جس نے اس کے اتنے حد تک آمیز رویے کے بعد بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا تھا۔ آج کہیں چلیں باہر، اگر پاؤں ٹھیک ہے تو؟ وہ ہاتھ لے کر نکلا تھا جب اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم گاڑی پہ گھوم لیں گے، کوئی جگہ زیادہ اچھی لگی تو بتا دینا، پھر گاڑی سے اتر کر وزٹ کر لیں گے۔ اس نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر شام میں وہ دونوں تیار ہو کر ناران والی سائڈ پہ نکل گئے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ یہ منظر دونوں کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر موسم انجوائے کرنے لگے۔ تم یہیں رکو گاڑی کے پاس، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے برف سے ڈھکے پہاڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس جگہ آئی تھی۔ شمائل کے ساتھ اس نے 4 سال گزارے تھے، مگر وہ کبھی بھی اس کو باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ یہاں لے کر آنا تو دور کی بات تھی۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کو آواز دی تھی۔
وہ ایک دم چونکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شمائل کھڑا تھا۔ اس کا اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہو مشن؟ مجھ سے چھٹکارا پا کر یہاں تم زندگی کے مزے لے رہی ہو۔ اس نے پاس آتے ہی طنز کے تیر برسائے تھے۔ مشل کی آنکھوں میں اس کی بات سے ماضی کے دکھ اتر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی تبھی اس کو فارس آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مشل سے بات کرنے کی؟ فارس شمائل کو دیکھ کر غصے سے پھنکارا تھا۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور میں جب چاہوں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ ڈٹھائی سے بولا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ یہ تمہاری بیوی تھی اور اب یہ میری بیوی ہے، فارس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ کیا تم نے اس سے شادی کر لی؟ مشل اتنی جلدی تھی مجھ سے چھٹکارا پانے کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرتے ہوئے؟ شمائل نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کرا کے رہ گئے۔ اپنا منہ بند کرو شمائل اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مشل کا تاریک ہوتا چہرہ دیکھ کر فارس اب کی بار غصے سے بولا تھا۔ مشل چھوڑ دو اس کو، لوگ کیا کہیں گے تمہیں؟ میں پھر سے اپنانے کو تیار ہوں، تم آ جاؤ میرے پاس واپس۔ وہ بولا تو فارس کا دل چاہا کہ منہ نوچ لے اس کا۔ مشل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کیوں اس کی زندگی میں پھر سے آ گیا تھا؟ ابھی تو اس نے جینا ہی شروع کیا تھا، ماضی کے دکھوں کو بھلا کر، اس کی دی اذیتوں کو بھلا کر۔ بولو مشل، چپ کیوں ہو؟ میں پھر سے تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، حلالہ کر لو مجھ سے۔ فارس کی اب بس ہو گئی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ بنا کے شمائل کا منہ توڑ ڈالا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پہ گرا تھا۔ مشل کے ڈر سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں آج تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ شمائل کے اوپر بیٹھا اس پہ مکے برسا رہا تھا۔ تماشا لگ چکا تھا۔ ارد گرد کے لوگ ان دونوں کو چھڑوانے کے لیے آگے تھے۔ وہ دور کھڑی منہ چھپائے رو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے کچھ مردوں نے شمائل کو فارس سے آزاد کروایا تھا۔ آئندہ اگر میرے اور مشل کے قریب آنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا، جاتے ہوئے اس کو وارن کر گیا تھا۔ اور پھر روتی مشل کو اس نے گلے سے لگایا اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی زن سے بھگا دی۔ پیچھے شمائل اپنے ناک سے بہتا خون صاف کرتے رہ گیا تھا۔ مشل کو چھوڑ دینے کے بعد اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ جس کو اس نے عام اور بیکار سمجھ کے ٹھکرایا تھا، کسی نے اس کو خاص سمجھ کر اپنا لیا تھا۔ وہ آتے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر وہ زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، مگر وہ اندر شاور کے نیچے کھڑی روئے جا رہی تھی۔ پلیز مشل، ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، میرا کیا قصور ہے، میری بات تو سنو۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں تو صرف شمائل کے کڑوے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ فارس نے تھک کر جلدی سے کمرے سے واش روم کی چابیاں ڈھونڈی تھی، جو تھوڑی دیر کے بعد اس کو مل گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی۔ فارس نے جلدی سے شاور بند کیا تھا۔ کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو خود کے ساتھ ایسا کر کے مشل؟ فارس نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ جتنا رونا ہے آج رو لو، اس کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو میری محبت، میرا عشق ہو مشل۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اعتراف محبت کر رہا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی۔ اور یہ محبت میری اب کی نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے، اس وقت کی جب مجھے محبت کی مطلب ہی صحیح سے معلوم نہیں تھا۔ کاش تم مجھے پہلے مل گئی ہوتی مشل، تو تمہاری زندگی میں اتنے دکھ، اتنی تکلیف کبھی نہ آتی۔ مگر اس عمروں کے فرق نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اس کے انکشافات پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ حیران مت ہو، سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی چلو یہاں سے، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں، یہاں کا موسم ویسے ہی بہت سرد ہے۔ وہ اس کو واش روم سے باہر لے آیا تھا۔ الماری سے اس کے کپڑے نکالے تھے۔ یہ لو، کپڑے چینج کر لو، میں واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ مجھ سے کپڑے تھما کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تو اس نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر خشک کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واش روم سے نکلا تو اس نے کال کر کے جلدی سے روم میں کھانا منگوایا تھا، جو گاڑی میں پڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر مشل کے منہ میں ڈال رہا تھا، جو معصوم بچوں جیسا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ پتہ ہے مشل، اس دن میں بہت رویا تھا جس دن تم رخصت ہو کر گئی تھی۔ گھنٹوں پھپھو اور امی سے تمہاری باتیں کرتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ میرے دل میں کیا ہے تمہارے لیے، مگر میں نے سب کچھ نصیب کا لکھا مان کر قبول کر لیا۔
وہ آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے۔ اس نے ترس کھا کر اس سے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے انکشافات پر مشل کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بس اب اور نہیں رونا، ورنہ میں بھی رو دوں گا۔ اچانک فارس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اسے اتنی محبت بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو اب تک خود کو بد نصیب سمجھتی آئی تھی، مگر اس کے نصیب ایسے بھی سمجھ جائیں گے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا ہم اب اپنے رشتے کی شروعات کر سکتے ہیں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ روئی روئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا کی سرخی سے مزید جھک گئیں۔ فارس نے اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا اور بہت محبت سے اپنے لب اس کی روشن پیشانی پہ رکھ دیے۔ اس کے لمس میں مشل کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ فارس نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کیا تھا اور بے اختیار اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا۔ مشل کی خوبصورت سے سنہرے بال آبشار کی مانند کمر پہ گرے تھے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے لگا اور پھر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے دمکتے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے کام گئی تھی اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اس کے ادا پہ گہرا مسکرایا تھا اور اس سے اپنی شرٹ کو آزاد کرواتے ہی اس کو آرام سے لٹا کر خود اس کے اوپر جھک کر اس پہ اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ وہ بے اختیار اس کو اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مشل کی سسکیاں کمرے میں گونج کر اس کے جذبات میں آگ لگا گئی تھیں۔ وہ نکھری نکھری سی نہا کر باہر نکلی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھا تو وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس نے آلو کے پراٹھے اور چائے تیار کر لی تھی۔ اس نے سب کچھ ٹرے میں رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ فارس بھی اٹھ کر واش روم میں جا کر شاور لے رہا تھا۔ وہ ناشتہ رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ واش روم سے نکل آیا تھا۔ اتنی دیر؟ پتہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھو ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ خفگی سے بولتی ہوئی سیدھا فارس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کوئی بات بیگم؟ ٹھنڈا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں، اس نے کہتے ساتھ نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑی محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ کھل سے گئے تھے۔ رونقیں ان کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ بس کرو، میں خود کھا لوں گی، تم بھی ناشتہ کر لو۔ اس کو مسلسل اپنے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا۔ اچھا جی، جیسا آپ کا حکم بیگم۔ اس کے اس انداز پہ وہ شرما گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوسوں قزاں کے رنگ بکھرتے دیکھ کر وہ دل کی گہرائیوں سے مسکرایا اور اس کو خود سے لگا گیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا مشل، یہ زندگی تمہارے سنگ بہت حسین اور خوشگوار ہوگی۔ وہ لہجے میں چاشنی سے موہے بول رہا تھا۔ مشل کا روم روم اس کی محبت کا گواہ بن گیا تھا۔ آ گئے ہو؟ گھر کبھی ماں کا بھی خیال کر لیا کرو کہ جو سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہے۔ ایک ملازمہ تم نے میرے سر پہ کھڑی کر دی، وہ کتنا کوئی خیال رکھے گی میرا؟ وہ جیسی گھر میں داخل ہوا تو فرزانہ بیگم اس پر ابل پڑی تھی۔ آج 4 دن کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ امی کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جہاں جاؤں اس کی یادیں آتی ہیں۔ کیا کروں؟ رہ رہ کر اپنی زیادتیوں کا احساس ہوتا ہے۔ فرزانہ بیگم کو وہ بہت کمزور اور دکھی لگا تھا۔ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے شمائل۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس معصوم کو گھر سے نکال دو، تھوڑا انتظار کر لیتے، ہو سکتا تھا اللہ تمہیں اولاد کی خوشی سے نواز دیتا۔ امی کیسے نواز دیتا جب ممکن ہی نہ تھا؟ وہ فرزانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ امی مسئلہ اس میں نہیں، مسئلہ مجھ میں تھا۔ وہ بانجھ نہیں تھی، میں بانجھ تھا۔ اس کے انکشاف پر فرزانہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کو پیٹا تھا۔ کیسے بتاتا امی؟ انا عزت نفس گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے میں 2 کوڑی کا ہو کے رہ جاتا اگر یہ بات بتا دیتا تو۔ وہ آج ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا جو اپنی ذات کے ادھورے پن سے گھبرا کر اس کو اذیت دیتا تھا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں سے پچھتاوے کے بہت سے آنسو خاموشی سے بہہ گئے تھے۔ انہوں نے 2 بے ضرر انسانوں کے دل دکھا دیے تھے۔ ایک اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی تھی اور دوسرا اپنی بڑی بہن کا دل دکھایا تھا۔ مگر ان ماں بیٹی کا ظرف اتنا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر کوئی واویلا نہ مچایا تھا، بلکہ خاموشی سے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ اور پھر وقت پر لگا کر اڑا تھا، مگر ان کا آنگن آج بھی سونا تھا۔ ناہید بیگم اور عطیہ بیگم اٹھتے بیٹھتے ان دونوں کو اولاد کی دعائیں دیتی نہ تھکتی تھیں۔
مگر مشل نے اپنی پوری امیدیں اللہ سے باندھ لی تھیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس نے دل کو سکون دینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ہر وقت تلاوت کرتی، تہجد گزار بن گئی تھی، نفل پڑھتی، دعائیں کرتی۔ اس کے چہرے پر سکون سا اترنے لگا تھا۔ وہ وہی تھی جو کبھی خاموشی سے روتی تھی، لیکن اب وہ رونے کی بجائے سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی تھی۔ فارس اس کے بدلتے رویے کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ مشل، تم بہت مضبوط ہو۔ میں نے تم جیسی صابر عورت نہیں دیکھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ سب صبر اور طاقت اسے اللہ کی طرف سے مل رہی تھی۔ اسی طرح 2 دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے دیکھتے 5 سال بیت گئے، مگر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی امید ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر رات تہجد میں یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے خالی دامن نہ رکھنا، اور اس کے رب نے اس کی سن لی تھی۔ وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی جب اچانک سے اس کو چکر آیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اندر آتے فارس نے بھاگ کر اس کو اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جان فارس؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اس کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں اچانک سے چکر آ گیا تھا، اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ فارس اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پہ لے آیا۔ آرام سے بیٹھو، سارا دن کام کرتی ہو، تھکن تو ہوگی نا؟ وہ اس کو بیڈ پر بٹھا کر ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا تھا۔ چھوڑ دو فارس، میں ٹھیک ہوں۔ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہوا آتے ہی اس کا سر دبانے لگ گیا تھا۔ مشل کے سنہرے بال اس کی کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک دم ہی فارس کا موڈ بنا تھا۔ اس نے ایک سائڈ سے کندھے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دمکتے لب رکھ دیے تھے۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ پلیز فارس، بس بھی کرو، آتے ہی شروع ہو گئے۔ وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا، جاؤ کھانا لے کر آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ پھر سے اس کو زور سا چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ پہ گر پڑی تھی۔ مشل، مشل اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ بکھلا گیا تھا اور فوراً سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ عطیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں پپو، مشل بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو کب سے چکر آ رہے تھے۔ میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، آپ بھی پیچھے بیٹھ جائیں جلدی سے۔ وہ مشل کو پیچھے عطیہ بیگم کے ساتھ بٹھا کر گاڑی زن کے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال میں تھے۔ مشل کا چیک اپ چل رہا تھا، اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے دی تھی کچھ پل تو وہ ساکت سے رہ گئے تھے۔ فارس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا واقعی مشل کی دعائیں اس کے سجدے قبول ہو گئے تھے؟ کیا واقعی اس کی سن لی گئی تھی؟ کیا واقعی وہ نواز دی گئی تھی؟ وہ حیران تھا۔ عطیہ نے خوشی سے فارس کو گلے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے ہماری سن لی، وہ محبت سے بڑے لہجے میں بولی تھی۔ فارس کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگ گئیں۔ اندر لیٹی مشل کو جب معلوم ہوا تو اسے اپنے خدا سے عشق کی حد تک محبت ہو گئی تھی، جس نے اسے اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ اس کا خالی دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیا تھا۔ اور پھر جب یہ خوشی کی خبر ناہید بیگم اور حسن علی کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ حیران تھے یہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے بے خبر تھے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کیسے سسکتا چھوڑ سکتا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، جس کو پتہ چلتا مبارکباد دینے دوڑتا آتا۔ عطیہ بیگم تو شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھیں۔ آخر ان کی ممتا کی سسکتی دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں۔ 5 سال کی کڑی آزمائشوں کے بادل ان کی صابر بیٹی کے سر سے ٹل گئے تھے۔ فرزانہ بیگم بھی شمائل کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ سب گھر میں اتنا خوش تھے کہ کسی کو بھی ماضی کی ستم ظریفیاں یاد ہی نہیں آ رہی تھیں۔ شمائل اور فرزانہ بیگم مشل سے اپنے کیے کی معذرت کر کے جا چکے تھے، اور اس نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں مشل، آج تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں عمر بھر تمہارا قرضدار رہوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے شعری لہجے میں بولا تھا۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ میں بھی تمہاری محبت کی قرضدار رہوں گی فارس۔ اس کی آنکھیں اور آواز
دونوں بھیگ گئی تھیں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زندگی سے دکھوں کے بادل چٹ گئے تھے۔ اب ان کی زندگی خوشیوں کی راہوں پر گامزن تھی۔